بہت زمانے پہلے کی بات ہے، دو پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک شاندار سلطنت آباد تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت پر ایک انصاف پسند بادشاہ فرید شاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زینب۔ زینب نہایت زہید، بہادر اور رحم دل تھی۔ بادشاہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن ایک بڑا تاجر محل میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا سفید گھوڑا تھا جس کی چمک چاندنی کو بھی مات دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلم کی طرح نیلی تھی اور اس کے عیال ریشم کی مانند نرم تھے۔ تاجر نے کہا، جہاں پناہ، یہ کوئی عام گھوڑا نہیں، یہ گھاس نہیں کھاتا بلکہ کھجور، بادام، پستہ، شہد اور گلاب کے دودھ پر زندہ رہتا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور بہت زیادہ سونا دیکھ کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ محل کے سب لوگ اس عجیب گھوڑے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ شہزادی زینب کو اس گھوڑے سے خاص محبت ہو گئی۔ وہ روز اس کی دیکھ بھال کرتی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتی اور اسے باتیں بھی کرتی۔ سب کو لگتا تھا جیسے گھوڑا زینب کی ہر بات سمجھتا ہے۔ زینب کے ساتھ ایک وفادار خادمہ بھی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ مریم کے لمبے سیاہ اور گھنے بال تھے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، سفید گھوڑا خاموشی سے استبل سے نکلا۔ اچانک اس کے گرد نیلی روشنی پھیل گئی اور وہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان میں بدل گیا۔ اصل میں وہ دور دراز سلطنت زمردیہ کا شہزادہ سلمان تھا۔ اسے برسوں پہلے ایک طاقتور جادوگر نے سزا کے طور پر گھوڑا بنا دیا تھا۔ دن میں وہ گھوڑا رہتا اور رات کے اندھیرے میں اپنی اصل شکل اختیار کر لیتا۔ ایک رات اس کی نظر مریم پر پڑی۔ وہ اس کی حسن اور لمبے بالوں پر ایسا فدا ہوا کہ اس نے مریم کو اپنی حقیقت بتائی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں باتیں ہونے لگی۔ چند دن بعد سلمان مریم کو اپنے ساتھ زمردیہ لے گیا۔ صبح جب زینب اٹھی تو نہ مریم تھی اور نہ سفید گھوڑا۔ پورے محل میں ہلچل مچ گئی۔ سپاہیوں نے ہر طرف تلاش کیا لیکن دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ زینب نے فیصلہ کیا وہ خود اپنی خادمہ کو واپس لائے گی۔ اس نے مردانہ لباس پہنا، اپنا نام زائد رکھا، تلوار کمر سے باندھی اور کسی کو بتائے بغیر محل سے نکل گئے۔ راستے میں اسے خطرناک جنگل ملا جہاں خون خوار بھیڑیا، زہریلے سانپ اور ڈاکو رہتے تھے، مگر زینب نے اپنی عقل اور بہادری سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ کئی دن سفر کے بعد وہ ایک ویران پہاڑی پر پہنچی جہاں ایک بڑا فقیر عبادت کر رہا تھا۔ فقیر نے کہا، بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم جس شخص کو ڈھونڈ رہی ہو وہ زمردیہ کے سلطنت میں رہتا ہے لیکن وہاں پہنچنا آسان نہیں۔ فقیر نے اسے ایک جادوئی انگوٹھی دی اور کہا، جب بھی تم بڑی مصیبت میں پھنسو اسے ہاتھ میں پہن لینا۔ زینب نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ آخر کار وہ زمردیہ پہنچ گئی۔ وہاں اس نے ایک بڑی مالیہ کے باغ میں کام شروع کیا تاکہ مال کی خبریں حاصل کر سکے۔ چند ہفتوں میں وہ سب کے پسندیدہ بن گئی۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ سلمان جلد ہی مریم سے شادی کرنے والا ہے۔ زینب نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے بڑی مالیہ کا بیس بنایا اور خوبصورت پھولوں کے ہار تیار کیے۔ جب وہ محل پہنچی تو مریم نے اسے اندر بلایا۔ باتوں ہی باتوں میں زینب نے مریم کے لمبے بالوں کی تعریف کی۔ مریم خوش ہو گئی۔ زینب نے کہا، میرے پاس ایک ایسا خوشبودار تیل ہے جس سے بال اور بھی لمبے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ مریم فوراً تیار ہو گئی۔ جیسے ہی مریم نے آنکھیں بند کی، زینب نے تیزی سے اس کی لمبی چوٹی کاٹ دی۔ جب شہزادہ سلمان نے مریم کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ظاہری حسن کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اسی رات زینب نے اپنی اصل شناخت ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، ایک حکمران کی اصل طاقت اس کی شکل نہیں بلکہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ تم نے دھوکے سے میری خادمہ کو اپنے ساتھ لایا اور میرے اعتماد کو توڑا۔ سلمان شرمندہ ہو گیا۔ اس نے اعتراف کیا اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اس نے زینب اور مریم دونوں سے معافی مانگی۔ زینب نے کہا، معافی صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اچھے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ سلمان نے مریم کو مکمل آزادی دی کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ مریم نے اپنے وطن واپس جانے کا انتخاب کیا۔ سلمان نے اپنی سلطنت پر انصاف، سچائی اور رحم دلی کا نظام قائم کیا تاکہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکے۔ حقیقی خوبصورتی کردار میں ہوتی ہے۔ دھوکے کا انجام ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے جبکہ ہمت، صبر اور عقل انسان کو ہر مشکل میں کامیابی دلاتی ہے۔